کارسینوسن آرٹیکل پارٹ 11 کے آخر میں ہم نے جو کارسینوسن کا کیس 15 سالہ لڑکی کا پیش کیا تو اس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس کی شکل و صورت کو بھی انہوں نے دھیان میں رکھا۔ پارٹ 12 پر آتے ہیں۔ کارسینوسن کی چند مزید اہم علامات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس دوا میں بنیادی طور پر خوف پایا جاتا ہے اور طویل عرصہ کا خوف، یعنی مریض نے ایک لمبی زندگی ناگفتہ بے آلات میں گزاری ہو، بہت زیادہ پریشر میں گزاری ہو، پریشانی میں، اداسی میں، خوف میں گزاری ہو۔ اینٹیسپیشن بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اسے اردو میں انہوں نے پیش بینی لکھا ہے اینٹیسپیشن کو۔ مقصد یہ ہے کہ مریض آنے والے حالات کا تصور کر کے، توقع کر کے خوف زدہ ہو جائے یا اس پر برے اثرات پڑے۔ ایسے مریضوں میں یہ پیش بینی اکثر اوقات کسی پریشانی یا غم و غصے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مثال دیتے ہیں، بچہ، خامند یا بیوی گھر دیر سے لوٹے، یا اسکول کے طلباء و طالبات جنہیں امتحان میں فیل ہونے کا خوف ہو، یا کسی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مختلف علامات میں زیادتی آ جائے تو یہ علامت اکثر کارسینوسن میں پائی جاتی ہے۔ اور ایسی دعائیں جن میں انگزائٹی اور اینٹیسپیشن پائی جاتی ہیں، ان میں جو ٹاپ کی دعائیں ہیں وہ جیلسیمیم ارجنٹم نائٹریگم، کاربوویجی، ارسینکم البم، پلمبم، میڈورائنم، فاسفورک ایسڈ، کارسینوسن، لائکوپوڈیم، سلیشیا اور تھوجا ہے۔ تو کارسینوسن کی مزید علامات میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، ہر چیز کو تفصیل سے ڈسکس کرنا، بہت زیادہ صفائی پسندی، نظم و ضبط، نازک مزاجی جیسے ارسینکم البم، نقص و میکا، اناکارڈیم اور گریفائٹس میں پائی جاتی ہے۔ نظم و ضبط اور نازک مزاجی کو انگلش میں فاسٹیڈیسنس کہا گیا ہے۔ ٹیوبرکلینیم کی طرح ضد، موسیقی اور گانے بجانے سے رغبت۔ یہ علامت جو ہم نے موسیقی اور گانے بجانے سے رغبت کا کہا ہے، یہ علامت سیپیا اور کارسینوسن میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، یعنی بہت پرامیننٹ ہے۔ موسیقی سے متاثر ہو جانا اور بعض اوقات موسیقی سن کر رو پڑنا۔ اس حوالے سے کارسینوسن جو ہے وہ نیٹرم سلف، تھوجا، نقص و میکا، ڈیجیٹیلس، گریفائٹس، کیریوزوٹ، نیٹرم کار قابل ذکر ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میٹیریا میڈیکا میں نقص و میکا اور کارسینوسن دو ایسی دعائیں پائی جاتی ہیں جن میں بیک وقت فاسٹیڈیسنس بھی پائی جاتی ہے اور موسیقی سے حساسیت بھی۔ اس لیے کیس ٹیکنگ میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ جہاں کسی مریض کو آپ کو یہ دو علامات اکٹھی ملیں تو دعا کا انتخاب آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سیپیا اور کارسینوسن دونوں گرج چمک سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ایسی علامات پر نظر رکھنے سے دعا کا انتخاب جلدی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے۔ فاسفورس اور کارسینوسن دو ایسی دعائیں ہیں جن میں بہت زیادہ ہمدردی پائی جاتی ہے۔ اس طرح میڈورائنم ہے جو ڈانٹ ڈپٹ، بےعزتی یا نصیحت سے بہت زیادہ حساسیت رکھتی ہے۔ میڈورائنم کی مانند کارسینوسن مریض یا بچے کو نصیحت یا تنبیہ کی جائے تو یہ بہت برا اثر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مریض کچھ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں جن پر کنٹرول ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ انہیں انگریزی میں بیزریٹکس کہا جاتا ہے، BIZARRE، بیزریٹکس، TICS۔ فوبسٹر نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مریض اپنے بھائی کے سر پر متواتر انگلیاں چلاتا رہتا تھا جس طرح وہ پیانو پر چلائی جاتی ہیں۔ یہ بیزریٹکس کہلائی جائے گی۔ ایک اور شخص جو بچوں کی انگلیوں پر ہلکا سا کاٹ لیتا اور اس میں یہ عادت 40 سال تک کی عمر تک رہی۔
آپ نے دیکھا ہو بعض مریض ہوتے ہیں جو ہر وقت ناخنوں کے پاس سے اپنی جلد اکھاڑتے رہتے ہیں، بعض مریض کی آنکھیں چپکتی رہتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا، وہ اپنی قمیض کو وہ آگے سے اٹھا کر تو وہ دانتوں کے نیچے اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو گھماتا رہتا تھا۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب حرکات آپ کو کارسینوسن میں اکثر ملیں گی۔ فوبسٹر نے ایسی تمام عجیب و غریب حرکات کارسینوسن کے مریضوں میں نوٹ کی ہیں۔ ریپرٹری میں اس عجیب عادت کی روبرک بزرے کے علاوہ اس عجیب روبرک جو بزرے ہے، اس عادت پر ایک اور روبرک بھی ڈالی ہوئی ہے اس کے سملر، وہ ہے مائنڈ گیسچرز میکس اسٹرینج ایٹیٹیوڈ اینڈ پوزیشن۔ یہ روبرک بھی آپ کو ملے گی۔ کارسینوسن کی علامات میں سردی سے زیادتی ہو سکتی ہے اور گرمی سے بھی۔ مریض سردی سے بھی متاثر ہو سکتا ہے اور گرمی سے بھی، اور خاص طور پر ساحل سمندر اس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور وہاں اس کی علامات میں کمی بھی آ سکتی ہے اور زیادتی بھی، جیسا کہ نیٹرم میں اور میڈورائنم میں ہوتا ہے۔ میڈورائنم میں خاص طور پر ساحل سمندر میں افاقہ ہوتا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میڈورائنم کی علامات کا ساحل سمندر میں اضافہ ہو، جبکہ نیٹرم میں یہ علامات 50-50 ہیں، یعنی ساحل سمندر پر علامات میں کمی بھی اور زیادتی بھی۔ اس طرح لباس تبدیل کرتے وقت علامات میں زیادتی، خاص طور پر جلدی علامات اور کھانسی میں، جیسا کہ ریومیکس میں ملتا ہے۔ بولنے یا ہنسنے سے کھانسی میں زیادتی، جیسا کہ فاسفورس میں ہوتا ہے۔ اور مریض اگر تھوڑی سی نیند لے لے تو تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم کچھ کلینکل انڈیکیشن بھی کارسینوسن کی بتا دیتے ہیں، جن میں مینٹل ریٹارڈیشن، آرتھرائٹس، استھما، mental confusion, constipation, flatulence, grimacing, sexual impotence, insomnia, hepatic insufficiency, masturbation, migraine, mangolism, styes, cardiac palpitation, facial palsy, intestinal parasitosis, sacral pain, sciatica, tics, کف۔ یہ تھی کچھ کلینکل انڈیکیشن جو ہم نے اس میں بیان کر دیں کارسینوسن کے ضمن میں۔ اور محترم سامعین کرام، کارسینوسن لیکچر پارٹ 12 کمپلیٹ ہوا، پارٹ 13 میں پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔